ڈاکومنٹیشن کے علاوہ جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا پورا لائف سٹرکچر جو ہے اس پوائنٹ کے ارد گرد کس طریقے سے گھومتا ہے. کتنی دفعہ آپ، جیسا میں نے کہا، کتنی دفعہ آپ نے اس قسم کا ٹریول کیا، کتنی دفعہ آپ 6 ماہ سے زیادہ رہ کے آئے، ہر دفعہ جو ہے آپ نے کیا اسٹیٹمنٹ دیے ہیں اور کیا چیزیں انہیں بتانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک پورا پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، جس کے اوپر جو ہے سی بی پی والے جو ہے مزید انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں میری ایڈوائز آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ 6 ماہ سے، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ رہنا ہے، تو پھر اس صورت میں باقاعدہ جو ہے وہ ری انٹری پرمٹ لے کے جائیے. ایک فارم ہے I-131، ویری امپورٹنٹ. ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ اور ڈاکومنٹیشن ہے، اور وہ فارم جو ہے آپ صرف یہیں پر رہتے ہوئے داخل کر سکتے ہیں. اگر آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ جی میں ری انٹری پرمٹ کے لیے اپلائی کروں گا، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو ری انٹری پرمٹ اور پھر اس کے علاوہ جو بایو میٹرکس ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ آپ کو مل جاتا ہے کہ جس میں آپ کو تھوڑی بہت جو ہے وہ سپورٹ مل جاتی ہے. میں نہیں یہ سمجھتا کہ مکمل طور پہ جو ہے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس صورت میں میرے سیلولر فون پہ بھی کئی دفعہ کالز آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی اتنی کال آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس صورت میں جو ہے یہ سلسلہ آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ جو 1 سال کی ڈیڈ لائن آ جاتی ہے، اس کے بعد اگر 1 سال سے زیادہ آپ ہے تو اس کا گرین کارڈ تو آپ کا ہے. گرین کارڈ آپ کا ختم نہیں ہوتا اگر آپ بیرون ملک جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ مقیم رہے ہیں. بہت سے کم لوگوں کو یہ اس کے بارے میں معلوم ہوگا. گرین کارڈ آپ کا ٹھیک ہے، لیکن جو اس گرین کارڈ میں فیسلٹی دی گئی ہے کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کا گرین کارڈ جو ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ آپ کو واپس یہاں پر لے کے آ سکے. اور اس سٹیج کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ بہت سے کویشچنز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی صورتوں کے اندر کہ اگر یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے تو پھر یہ میں نے دیکھا کئی امیگریشن آفیسر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ ایک فارم ہے، یہ بھر دیجئے، آپ کو اب اتنا یہاں پہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کویشچننگ سے نہیں گزرنا پڑے گا. 407 ایک اپلیکیشن فارم ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ابینڈنمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا گرین کارڈ جو ہے وہ ابینڈن کر رہا ہوں، اس سے میں آپ کو گرین کارڈ جو ہے وہ واپس دے رہا ہوں. اور اس کے لیے کئی دفعہ جو ہے وہ کچھ پریشر بھی کئی جگہوں پہ جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر آپ نے گرین کارڈ ابینڈن نہیں کرنا اور آپ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ اسے فائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس فارم کی طرف دیکھیے بھی مت، اور انہیں صاف طور پہ بتا دیجئے کہ آپ اس پہ سائن آپ نہیں کریں گے. آپ کو آپ کے اپنے اٹرنی ہیں یا آپ اٹرنی ہائر کریں گے جس کے بارے میں آپ صلاح مشورہ کریں گے. تو اس کا ہوتا ہی ہے کہ اس کے بعد پھر یہ کیس جو ہے وہ امیگریشن جج کے پاس چلا جاتا ہے، اور امیگریشن جج کے سامنے جب جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک بھرپور موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی سچویشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور ایک اور ایڈوائز میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کی پلاننگ جو ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ رہنے کی ہے، تو ظاہر ہے کہ آج کل تو فون کے اوپر ڈیجیٹلی ہر چیز آپ سیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک فائل فولڈر بنا لیجئے. اس کے اندر تمام آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے جس سے پتہ چلتا ہو کہ آپ نے اس ملک کو خیر آباد نہیں کہا، آپ اس ملک کو ابھی بھی اپنا ملک سمجھتے ہیں اور یہیں پہ رہنا چاہتے ہیں، یہیں پہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس رینٹل پراپرٹی ہے تو اس کی لیز جو ہے وہ رکھ لیجئے، یا اگر آپ نے خریدی بھی ہے تو اس کے لیے جو ڈیڈ ہے وہ، یا مارگیج کے جو پیپرز ہیں وہ آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کی امپلائمنٹ کی ہسٹری ہے اور امپلائمنٹ کی جو ٹائز ہیں وہ رکھ لیجئے. امپلائر کا لیٹر یا پے سٹب. ایک اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو ٹیکس کے ڈاکومنٹیشن ہے، کیونکہ ٹیکس کے ڈاکومنٹیشن پہ بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ برقرار ہوتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کرنا نہ چاہتے تو پھر جا کے آپ کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں تھی، تو ٹیکس آپ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فائنانشیل ٹائز ہیں، آپ کے بینک کے پیپرز ہیں، آپ کی فیملی ٹائز ہیں، اگر آپ میرڈ ہیں، آپ کی وائف ہے، آپ کے بچے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں، کون سے اسکول میں جاتے ہیں. تو یہ میں مطلب 20 اس قسم کے پیپر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف میں تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں کہ اس قسم کے جو بھی آسانی سے پیپر اویلیبل ہیں اور ریلیونٹ ہے آپ کے لیے، وہ فائل اپنے ساتھ رکھیے.
کیونکہ وہ فائل جو ہے آپ کے لیے ہینڈی ہوگی اور آپ کو مدد دے سکتی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے جب وہ بیرون ملک سفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک مشکل جو ہے میں نے بیان کر دی. دوسری مشکل جو ہے جس کے بارے میں آپ کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو ہے وہ سیکنڈری انسپیکشن ہے. اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت آپ ایئرپورٹ پہ واپس آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا رش ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اگر امریکہ میں آپ دیکھ لیں تو تقریباً 500,000 لوگ جو ہے وہ ہر روز ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جس میں بارڈر کراسنگ ہے یقیناً، اس میں ایئرپورٹس پہ لوگوں کی آمد ہے یا سی پورٹ پہ لوگوں کی آمد. تو اتنی بڑی تعداد میں ان کو جو ہے پروسیس کرنا جو ہے اس کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ود ان منٹس جو ہے اس شخص کو جو ہے دیکھا جائے اور پیپر دیکھے جائے اور اسے انٹری دے دی جائے. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں پیپرز کے اندر ڈسکرپنسی اگر ہے، پاسپورٹ میں کچھ اور نام ہے یا سپیلنگ اس کے مختلف ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یا اس کے ساتھ گرین کارڈ ہے اس میں سپیلنگ جو ہے مختلف طریقے سے، اور اگر کسی نے ایڈوانس پرول کے لیے کسی زمانے میں اپلائی کیا تھا تو اس میں کچھ اور تھا، امیگریشن کے اور جو ڈاکومنٹیشن اس سے پہلے کیے گئے تھے اس میں ایڈریس کچھ اور تھا، اب آپ کا ایڈریس کچھ اور. تو یہ ٹریگر جو ہے وہ کر دیتی ہے سیکنڈری انسپیکشن. اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ جو فرسٹ انسپیکشن ہے، جو بیسک انسپیکشن ہے، اب وہ معاملہ جو ہے اس سے آگے چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ڈیسک پہ آدمی بیٹھا ہے، وہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ڈیٹیل میں جا سکے. تو وہ ایک اور کمرے میں آپ کو بھجوا دیتے ہیں اور وہاں پہ جو پوچھ گچھ ہوتی ہے اسے ایڈوانس اسکروٹنی کہتے ہیں، سیکنڈری انسپیکشن اسے کہتے ہیں. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنا لیپ ٹاپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنا فون استعمال نہیں کر سکتے. وہاں پہ کئی دفعہ لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر ایک اور امیگریشن آفیسر آتا ہے اور پھر وہ آپ کی ہسٹری میں جانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ اب ضروری ہے کہ آپ کی جانب سے کچھ غلطی ہوئی ہو. کئی دفعہ بڑا رینڈملی جو ہے لوگوں کا چن لیا جاتا ہے کہ جناب اتنے لوگ آئیں گے اس سے، تو اس میں کچھ لوگوں کا ہم چناؤ کریں گے اور ان کے پیپر وغیرہ دیکھیں گے. تو وہ رینڈملی جو ہے کئی لوگوں کا چناؤ ہو جاتا ہے. تو گھبرائیے مت اس لحاظ سے کہ جناب یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ان کے ہاتھ میں ہے کہ اب میرے لیے پرابلم ہو جائے گی. یو گیٹ ٹو بی ویری کول کام، اور بڑے آنیسٹ طریقے سے آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے زیادہ بولتے ہیں اور وہ چیزوں کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اوور ایکسپلیننگ کہتے ہیں. تو اوور ایکسپلیننگ سے بچیں، جو بھی سوال ہے کنسائز انداز میں اس کا جواب دیجیے، زیادہ تفصیل میں مت جائیے جب تک وہ آپ سے کویشچن وغیرہ نہیں پوچھتے. تو سیکنڈری انسپیکشن میں آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ جو بھی آپ کے پاس آپ کا جو ڈیجیٹل اکوپمنٹ وغیرہ ہے وہ آپ سے لے سکتے ہیں، پھر اس کو ان کو ایگزامن کر سکتے ہیں. بلکہ اس حد تک بھی وہ جا سکتے ہیں کہ جو کیجول اسکرولنگ کے بعد وہ جو انفارمیشن آپ کے ڈیجیٹل اکوپمنٹ میں موجود ہے اس کو آؤٹ سائڈ ڈیوائسز کے ذریعے سے، جو ان کا جو سینٹر ہے اس میں جو انفارمیشن ہے اس سے کراس ایگزامن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس وقت جو سوشل میڈیا کا جو ٹریک ہے آپ کا اس پر بھی نظر ڈالی جاتی ہے. تو یہ خاصی ایکسٹینسو ہو جاتی ہے عموماً. لیکن اگر شروع میں اسکرولنگ کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے تو وہیں پہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہاں پہ بھی یہ جو اکوپمنٹ آپ کا ڈیجیٹل اکوپمنٹ، آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. اور اگر وہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ اگر آپ کی وہ سیکنڈری انسپیکشن میں جو ہے تمام انفارمیشن جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں جو ایکسٹرنل ڈیوائسز ہیں اس کے ذریعے سے، تو یقیناً وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ جو بارڈر کے اوپر اس قسم کے رولز جو ریلیکس ہیں اس کی وجہ سے آپ اس پہ زیادہ اعتراضات نہیں کر سکتے.